صاف کرنے کے حوالے سے حیات طیبہ کا وہ واقعہ اگر دہرا لیجئے، راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرماتے اور آپ نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اب جو شخص دروازے میں سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ سب کی نگاہیں دروازے پر مرکوز ہے۔ حضرت عبداللہ داخل ہوئے اور راوی کہتے ہیں کہ ان کے وضو کے اعضاء سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ سب کو بہت رشک آیا، وہ آ کے بیٹھ کے، ان کو نہیں پتا کہ میرے لیے کیا خوشخبری آئی۔ اگلے دن پھر وہی ہوا، آپ نے وہی الفاظ فرمائے اور پھر حضرت عبداللہ داخل ہوئے۔ اب بہت رشک ہو۔ تیسرے دن پھر وہی کیفیت تھی، وہی محفل تھی، وہی ماحول تھا، اور آپ نے وہی فرمایا کہ جو شخص اب دروازے میں سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ پھر حضرت عبداللہ وضو کے ٹپکتے ہوئے قطروں کے ساتھ داخل ہوئے اور خاموشی سے آ کے بیٹھ کے، ان کو نہیں پتا کہ 3 دن متواتر کنزیکٹیولی ان کو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مسجد نبوی میں جنت کی خوشخبری مل چکی ہے۔ صحابہ کو رشک ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے تو رشک کی حد تھی۔ جب محفل برخاست ہوئی تو میں تو ان کے پیچھے پیچھے ان کے گھر ہی چلا گیا۔ مقصد کیا تھی؟ کہتے کہ اس سے میرا مقصد یہ تھا کہ میں ان کے گھر رہوں گا، صبح شام ان کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں گا، تاکہ میں دیکھوں تو صحیح، مشاہدہ تو کروں۔ آفٹر واٹ ڈز ہی ڈو؟ ان کے اخلاق، ان کے معاملات، ان کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، عبادات، نمازیں، کیا کیفیت ہے؟ تعلق بالقرآن کیا کیفیت ہے ان کی، تاکہ میں آبزرو کروں اور پھر میں اڈاپٹ کروں، تاکہ میں اس خوش قسمت جیسی مجھے بھی خوشخبری مل جائے۔ عملی تھے نا صحابہ اکرام۔ It was not just longing and desiring، ہائے کاش کبھی میں بھی ایسا درس دوں نا، ہائے کاش کبھی میں بھی ایسی متقی بن جاؤں نا، ہائے کاش کبھی میں بھی اس کی طرح تہجد پڑھوں نا۔ صرف کاش یا یاس کی کہانی نہیں تھی صحابہ کرام میں، وہ کرتے تھے اور کر گزرتے تھے۔ They actually meant business with اللہ سبحانہ تعالیٰ، جنہ کا کاروبار کرنا ہے نا اللہ سے، تو سیریس تھے۔ فاستبقوا الخیرات، مجھ سے کوئی آگے نکل گیا، میں کیوں نہیں آگے نکل سکتا؟ ہم تو گاڑیوں میں اور موبائلوں میں اور جوڑوں میں اور ڈیزائنروں میں اور سالیٹیئروں کے نہ وہ نیکیوں میں آگے نکلنے کے لیے صحیح کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں ان کے گھر گیا، میں ان کے صبح شام دیکھے۔ 3 دن مہمان کا حق ہے۔ تیسرے دن حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ آپ کس غرض سے آئے ہیں؟ انہوں نے روداد بتائی کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میں نے 3 دن متواتر آپ کے لیے جنت کی خوشخبری دیکھی ہے، سنی ہے، اور میں تحقیق کے لیے آیا تھا کہ میں بھی اپنی اصلاح اور تزکیہ کروں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ اپنا کون سا عمل ایسا پاتے ہیں کہ جس کے لیے سب سے زیادہ امید ہے؟ عاجزی اور انکساری بھی ان کا انداز تھا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہ میرا کون سا عمل ہے۔ اب مہمان رخصت لے کے جب دروازے تک پہنچے تو پیچھے سے حضرت عبداللہ نے پکارا اور کہا، میرے بھائی میرا ایک کام ہے جو میں مداومت کے ساتھ یعنی ہمیشگی اور دوام کے ساتھ کرتا ہوں، کہ میں روز رات کو اپنے دل کا محاسبہ کرتا ہوں۔ میں روز رات کو اپنے دل کا محاسبہ کرتا ہوں کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کوئی بدگمانی، کوئی کینہ، کوئی کھوٹ کھپٹ تو نہیں ہے۔ بس یہی عمل تھا، دل کو بدگمانیوں سے صاف رکھنا۔